والذين معه الشداء والكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین آمین وإلى غیر النہایہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جی لگا کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوٹتے ہیں ہم کوئی صدیق سا ملتا نہیں، عدل سا پہ کر کوئی بھی رہنما ملتا نہیں، غازی دین متین مصطفیٰ ملتا نہیں، برتبے ابن علی مرتضیٰ ملتا نہیں۔ جان جو تم کو ملی دین خدا کے واسطے، جان دینی ہے تمہیں اس والا کے واسطے۔ ہر وفا حضرت حسین با وفا کے واسطے، جان تمبا تب لٹا کر وہ بلا کے واسطے۔ کربلا کا آج کیا میدان آ سکتا نہیں، کیا پرانا جذبہ ایمان آ سکتا نہیں۔ اے خدا حضرت صدیق کا نور صداقت دے ہمیں، کہیے آمین۔ اے خدا حضرت صدیق کا نور صداقت دے ہمیں، حضرت فاروق کا طرز عدالت دے ہمیں، حضرت عثمان کا شان شخاوت دے ہمیں، حیدر کرار کی شان شجاعت دے ہمیں۔ گاڑ دیں ہر سخت پر ہم بچے میں اسلام کو، پاک کرنے کفر سے دیوار و در اربام کو۔ آئیے ایک مرتبہ اور جی لگا کے درود شریف پڑھیے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ الشداء والکفار، اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت، ورحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں۔ ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی یہ بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت محمدی ہونے کا ہمیں اور آپ کو جو شرف حاصل ہوا، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی۔ یہ مبارک و مقدس گھڑی، لمحہ، شب معراج، آج کی اس رات میں آقائے کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب المرجب کی 27ویں تاریخ، 27ویں شب کو ہمارے اور آپ کے آقا روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمین سے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں سے لامکاں چلے گئے۔ پیارے بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول ہیں۔ اس پرفتن دور میں، اس نازک ماحول میں، لا علمی کی بنیاد پر یا پھر بددینی کی بنیاد پر آقائے کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں طرح طرح کے نازیبا جملے کہہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے وہ، ایمان نہیں ایمان، وہ ایمان ہے وہ۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے وہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آقائے کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان ہیں۔ پیارے بزرگوں دوستو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت
دریائے رحمت مجدد دین و ملت عقیدہ دیتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ امت محمدی بن کر پیدا ہوئے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت رہے اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن المسال في الصوم فقال له رجل انك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي اني اغبيت يطعمني ربي ويسقيني كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پے در پے لگاتار رات دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں میری طرح تم میں کا کون ہے، میں رات اس طرح گزارتا ہوں میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں میری طرح تم میں کا کوئی نہیں ہے، اور آج اگر کوئی کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر ہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے کی سزا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ پیارے بزرگوں دوستو، آج کی عظیم الشان اجلاس میں جس کی سرپرستی ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، آل رسول چمنستان فاطمہ کے پھول شہزادے غوث اعظم شیخ پیر بغدادی صاحب قبلہ مدد العالی کی جلوہ گری ہے، ان کے رخ زیبا کی ہم اور آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں، آپ بتائیں آپ نے مکھیوں کو دیکھا کہ نہیں؟ مکھیاں دیکھ لیا ہے نا، دیکھے ہوں گے آپ۔ ان مکھیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پاخانہ پر بیٹھتے ہوئے، مکھیاں بیٹھتی ہیں کہ نہیں؟ بولیے، پاخانہ پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، لیکن اسلام کے دلال و سچائی کے ساتھ بتاؤ کیا یہ مکھیاں پروفیسر کے ناک پر بیٹھتی ہیں؟ بولیے، نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹر کے ناک پر، ماسٹر کے ناک پر، مولانا صاحب کے ناک پر، قاضی صاحب کے ناک پر، حکیم صاحب کے ناک پر، ڈاکٹر صاحب کے ناک پر، پیارے بچاؤ یہ مکھیاں پاخانہ پر بھی بیٹھے اور سب کے ناک پر بھی بیٹھے۔ بیٹھتی ہے کہ نہیں بابا؟ نہیں دیکھتے؟ دیکھیے بہار سے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آل رسول کا صدقہ رہا تو کچھ دیر بول لوں گا۔ پیارے بزرگوں دوستوں، کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں، یہ مکھیاں پاخانہ پر بیٹھے اور سب کے ناک پر بیٹھے۔ حد تو یہ ہے جو کہتے ہیں نبی کو اپنی طرح بشر اگر سوئے ہیں منہ کھولے ہیں تو ان کے منہ میں بھی بیٹھ جا گھس جا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ گھس کے چکر میں نہیں رہتا، مکھی وہاں بھی چلی جاتی وہاں بھی بیٹھ جاتی۔ منہ کھولے سوئے ہیں، منہ کے اندر گھس گئے۔ پیارے بزرگوں دوستو، اب غور کرو، جو مکھیاں پاخانہ پر بیٹھے سب کے منہ پر بیٹھے، آل رسول جلوہ فروز ہیں۔ یقین کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی آل رسول کی طرح بن نہیں سکتا، تو پھر ان کے نانا اور ان کے نانا کے نانا نائب پروردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کی طرف کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ جن کے منہ پر بیٹھ کر مکھیاں جن کے منہ پر بیٹھے نبی کو اپنی طرح بشر کہے، جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار کے جسم نازنین سے لگے کپڑے پر بھی مکھیاں نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ کے جسم سے جو کپڑا لگ جاتا، اللہ اکبر، اس کپڑے پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ اب ان مکھیوں سے پوچھو، اے مکھیوں
تمہارے لیے علی گڑھ، یہاں حیدرآباد میں کوئی یونیورسٹی نہیں، امریکہ، چین، جاپان، برطانیہ، ہالینڈ، کہیں بھی تمہارے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی اسکول نہیں ہے بھائی۔ مکھی کے لیے کوئی مدرسہ بولو، بولیے بڑے بھائی لوگ، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی حیدرآباد کی سرکار، آندھرا کی سرکار ہو، بہار ہو، چاہے جہاں ہندوستان میں کوئی مکھیوں کے لیے کوئی ابھیان نہیں ہے، نہ تو ہاسپٹل ہے، نہ ہی اس کے کھانے کے لیے کہیں وہ کھچڑی اچڑی کا نظم اہتمام ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن پیارے بتاؤ، انہیں تعلیم بھی دینے کے لیے کوئی انتظام نہیں، لیکن مکھی کی سمجھ، مکھی کی بوجھ، مکھی کے عشق کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، مکھیاں پڑھے لکھے ادارے والے جو پڑھ لکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، ان سے بہتر یہ مکھی ہوئی یا نہیں؟ جو بنا پڑھے مکھی کے اندر اتنی پہچان ہے، بولیے بھائی، بغیر پڑھے مکھیوں کے اندر، مکھیوں میں اتنی پہچان، جو پڑھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھی کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل۔ آقا کائنات کو کوئی اپنی طرح بشر نہ کہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں، کہتے ہیں ہم لوگ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری یہ طرح آنکھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی کے پاس دو آنکھ، امت کے پاس دو ٹھو، امت اپنے دو کو دیکھ کے کہے کہ نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح۔ بھاشا بوجھ رہے ہیں؟ دقت نہیں ہو رہی ہے آواز؟ پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ آنکھ نبی کی طرح، کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس دو، نبی کے پاس دو، تو ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح۔ سیدھے سادھے مسلمان کہیں گے ٹھیک ہے، میں پہنچے ہیں مولوی صاحب۔ اور وہ لوگ علماء حق اہل سنت جو ہیں، ان کے اوپر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ تو اتنی تعریف کر دیتے ہیں، اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ اللہ سے سٹا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ ارے پیارے بزرگوں، دوستو، یہ اگر ہمارے اوپر الزام ہے کہ اللہ سے سٹا دیتے ہیں، تو میں اس الزام کو الزام نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ ارے جب اللہ نے اپنے محبوب کو ہٹایا ہی نہیں، تو کسی کے ستائے ہٹے کیا اور کسی کے ہٹائے ہٹے کیا؟ لا الہ الا اللہ مسلمان ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ نہ کہے محمد رسول اللہ۔ کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں، آپ کا یہ عاشقانہ جذبہ میں دیکھ لیا، سنتا تھا، لیکن آج دیکھ لیا۔ ٹائم کم ہے، اس لیے آپ بالکل شانتی کے ساتھ سنیے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، زیادہ سے زیادہ سننے کا موقع مل سکے اور ہم کو بھی سنانے کا موقع مل سکے۔ ایک ہی گھنٹہ مجھے آپ کے سامنے خطاب کرنی ہے۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں، تو میں کہہ رہا تھا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو، نبی کے پاس دو، وہ ہماری طرح، ہم نبی کی طرح۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آؤ آقا کائنات مدنی تاجدار سرور کون و مکان کی پیارے حدیث کو سنو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جس کو تم تمام دنیا والوں نے کا کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں، اسی دو آنکھ سے میں وہ دیکھتا ہوں جس کو تم تمام دنیا والوں میں کا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور یہ کہتے ہیں ہماری طرح بشر۔ تو پیارے جھوٹ ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے رسول قادری، پھر یہ بھی بتا دو میرے سرکار اپنے دو آنکھ سے کیا کیا دیکھتے؟ تو میرا عقیدہ ہے جیسے کل زمین کے اوپر سے دیکھ رہے تھے، ویسے آج زمین کے نیچے سے دیکھتے ہیں۔ اے اسلام کے بلارو، اتنے پر بس نہیں، بلکہ آؤ سنو۔ اگر آپ پچھم طرف کھڑے ہیں، پچھم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، تو دیکھیں گے پورب طرف۔ بولیے، کدھر دیکھیں گے؟ دکھائی کدھر دے گا؟ پچھم۔ پورب طرف دکھائی دے گا؟ دیکھ پائیں گے؟ اتر۔ بولیے ہاں چاہنا، یہی بولا کیجئے جلدی جلدی۔ اتر دیکھ پائیں گے؟ دکھن، اوپر، نیچے، پچھم طرف دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہیں۔
تو پورب طرف دیکھنے کے لیے 2 ٹھو اور چاہیے. 2 ٹھو سے پچھم دیکھ رہے ہیں اور پورب طرف کے لیے 2, اتر کے لیے 2, دکن کے لیے 2. کتنے ہو گئے؟ 8. اور اوپر کے لیے 2, نیچے کے لیے 2. کیا ہو گئے؟ 12. ملتا تو کیا ٹھو آنکھوں 2 ٹھو کی 12 ٹھو بولیے 2. لیکن اسلام کے دلاروں اس 2 آنکھ سے سب دیکھے اور سب طرف دیکھنے کے لیے 12 آنکھ چاہیے. لیکن قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس 2 چشمے مبارکہ سے کیا کیا دیکھتے تو اعلیٰ حضرت سرکار دریائے رحمت فرماتے ہیں, شخص حکم کے مقابل شب و روز ایک ہی حال, دھوم من نجم ہے آپ کے بینائی. سرکار اپنے 2 ہی آنکھ سے 6 طرف دیکھتے, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. کتنے ہو گئے؟ 6. سرکار اپنے 2 چشمے مبارکہ سے بیک وقت ہر طرف دیکھتے اور جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے ویسے رات کے تاریکی میں دیکھتے. جو کہتے ہیں نبی کو اپنی طرح بشر کہیں نکلتے ہیں تو ٹارچ لے کے چلتے بھی نہیں. بھائی حیدرآباد ہماری بستی بچتی ہے, اس بات کے علاوہ جو جائیے گا تو ٹارچ کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ ٹارچ لے کر چلتے ہیں. پوچھئے مل صاحب کاہے لے جا رہے, رات میں آنکھ نہیں ہے کا؟ یہ آنکھ خالی جینے کے لیے ہے, رات کے لیے نہیں. تو جواب دیں گے آنکھ تو ہے لیکن پاور کم ہے, وولٹیج کم ہے. کہا اچھا وولٹیج کم ہے اس لیے ٹارچ لے کر چلتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر جیسے سرکار دن کے اجالے میں دیکھتے ویسے رات کے تاریکی میں. یہ سرور کون و مقام فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعزاز ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام. پیارے بزرگوں دوستو, آقا کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں, امام صاحب نماز پڑھاتے کدھر گھوم کے؟ ماشاءاللہ کدھر پڑھتے ہیں گھوم کے؟ قبلہ کی طرف. اچھا قبلہ کدھر ہے ہندوستان سے؟ بولیے جلدی جلدی بولیے, ٹائم کم ہے. پچھم کی طرف قبلہ ہے تو قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے بزرگوں دوستو, اب امام صاحب کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ پورب طرف ہے کہ دکن طرف؟ پیچھے ہے. اب مقتدی کے حال کو دیکھنے کے لیے امام صاحب کو گھومنا ہوگا کہ نہیں؟ امام صاحب گھومیں گے تو نماز ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ کا استقبال ختم. جب قبلہ کا استقبال ختم ہو جائے امام کی نماز نہ ہوگی, اور جب امام صاحب کی نہ ہوگی تو مقتدی صاحب کی ہو جائے گی؟ بولیے نہیں ہوگی. پتا کیا چلا, نہ امام کی ہوئے نہ مقتدی کی ہوئے. لیکن اسلام کے دلاروں, اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لا اراکم من بعدی, اے لوگوں رکوع سجود کو درستگی کے ساتھ ادا کرو, اس لیے میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں. امام صاحب گھومے تب دیکھے. امام صاحب کو دیکھنے کے لیے گھومنا پڑے, اور نبی کے آخر الزمان خاتم الپیغمبر کو گھومنے کی کیا ضرورت؟ شخصیات سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال, دھوم و نجم ہے آپ کے بینائی کی. پیارے بزرگوں دوستو, آقا فرماتی انی ارا مالا ترون, انی ارا مالا ترون, میں وہ دیکھتا ہوں جس کو تم تمام دنیا والوں میں کا کوئی دیکھ نہیں سکتا. اچھا سنیے, اب کان تو دیکھیے ایسی آنکھ والا کوئی ہے ابھی؟ ہے جلدی سے بولیے. کل تھا, آنے والا کل آئے گا. گویا میرے نبی کی طرح کوئی اگر جو کہے اس سچا کی جھوٹا جھوٹا. اب قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت. پیارے بزرگوں دوستوں, کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں, آقا کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کئے کان 2. امت کے پاس امت کا امری طرح ہم نبی کی طرح تو اب. لیکن اسلام کے دلاروں, کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں,
اسی دو تعداد کو دیکھ کر کہہ دیا کہ ہماری طرح نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اس کان کے پاور کو نہیں سمجھا۔ آقا فرماتے ہیں واسمعوا ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جس کو تم تمام دنیا والوں میں کا کوئی سن نہیں سکتا۔ امت کے کان میں گونج ہے، گونج جانتے ہیں؟ امت کے کان میں گونج اور نبی آخر الزمان کے کان میں نور۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسمعوا ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جس کو تم تمام دنیا والوں میں کا کوئی سن نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا میرے اور آپ کے آقا کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح کوئی ہے؟ معاذ اللہ میرے سرکار کے کان کی طرح جب کوئی نہیں تو نعوذ باللہ میرے آقا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے بزرگوں دوستو، کل میں شہادت کے پڑھنے والوں یہ دیکھیے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی رات کہاں چلے گئے؟ مکان سے لامکان چلے گئے۔ لوگ سوچا باپ رے باپ کیسے ہو گیا؟ کہا باپ رے باپ کیسے ہو گیا؟ یہ چلے گئے آسمان پر، آسمان سے اوپر مکان سے لامکان چلے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کہاں لے گیا؟ بولیے جلدی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں دوستو، وہاں سے پھر لامکان میرے آقا چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر، لیکن وہ جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں وہ کبھی گئے ہیں؟ بولیے، گئے نہیں گئے ہیں؟ ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام تھا مولوی رحمت اللہ، زندگی بھر کہتے تھے اے اللہ مجھ کو بھی معراج کرا، اس لیے نبی معراج کو گئے، ہم کو معراج بھی، ہماری بھی معراج ہونی چاہیے، نبی ہماری طرح ہم نبی کی طرح۔ کہتے کہتے گھر چھوڑ کر جنگل چلے گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ معراج کرا، اے اللہ معراج کرا، معراج کرا، معراج کرا۔ چند سا لوگ سفید کپڑے میں اس کے سامنے آ گئے، کہا چلیے مولوی صاحب آج رات میں آپ کی معراج ہوگی۔ بہت خوش ہو گئے، جلدی جلدی کرتا پاجامہ پہنے نکل گئے، نکلے رات بھر چلایا، رات بھر چلایا، رات بھر چلایا۔ مولوی صاحب کہتے رہے کتنا چلا رہے ہو؟ مصطفیٰ معراج کو گئے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تارش گئے اور چلے آئے محمد۔ کتنا چلا رہے ہو؟ پینٹ کھلا دیا چلاتے چلاتے، کہا ارے آپ نبی کی طرف پورے نہیں رہے، تنی منی سا ہے، اس لیے آپ کو چلنا ہوگا۔ چلاتے چلاتے امام صاحب فجر کی نماز پڑھا چکے تھے، امام صاحب فجر کی نماز سے پہلی رکعت سے فارغ تھے، دوسری رکعت سے فارغ ہوئے اور جیسے ہی تشہد میں بیٹھے تحیات پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، دعائے معذورہ پڑھ لیا، جب تک چلاتے چلاتے گیٹ پر لا کے کھڑا کر دیا، کرتا پاجامہ اتار کر بڑھانا کر دیا، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، آنکھ میں زنجیر، آنکھ میں پٹی ڈال دیا اور کہا یہیں پر کھڑے رہیے، آپ کا خدا آپ کو سلام کرے گا، آپ اپنے خدا کے سلام کا جواب دیجیے گا، بس یہی آپ کے لیے معراج ہے۔ کہا اتنے کیا کم ہے ہم سے خدا سلام کر دے اور ہم خدا کے سلام کا جواب کر دے لے، یہی میرے لیے تو بہت بہتر ہے، لے چلو لے چلو۔ لے گئے مصلی مسجد کے گیٹ پر کھڑا کر دیا، امام صاحب نماز سے فارغ جیسے ہی آخری ارکان کو ادا کر رہے تھے، یعنی سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر تو ان کو تبلیغ کر دیا تھا، ان کو تعلیم دے دی تھی، آپ کا رب آپ کو سلام کرے گا، آپ اپنے رب کے سلام کا جواب دیجیے گا۔ کہا وعلیکم السلام میرے اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بائیں طرف سلام پھیر، داہنے طرف پھیر کے بائیں طرف رخ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام میرے اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی دونوں طرف تو وہ تو سمجھا کہ اللہ ہی سلام کر رہا، میں پٹی لگی تو کہنے لگ گیا، امام صاحب ہے مقتدی پیچھے ہے اور مسجد میں ہم لوگ مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہیں، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے دعا مانگ لی اور دعا مانگ کے دیکھا کہ لا حول ولا قوت، کون شیطان گیٹ پر کھڑا ہے، لوگ چپل پہننے کے بجائے لیا اور چپل سے ان کی پٹائی شروع ہو گئی، جب پٹائی ہوئی تو کہا بس کر میرے اللہ، نعوذ باللہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام معراج ہے، نہیں تو کربے نہیں کرتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں نہیں جانتا تھا اس کا نام معراج ہے۔ پیارے بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا جو کہے
نبی کو اپنی طرح بشر، اس کے لیے یہ معراج ہے۔ اور جو نبی آخر الزمان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، اس کے لیے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ تو اور چلے آئے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تارش گئے اور چلے آئے محمد۔ چلے آئے تو آپ کو کیوں کھجلی ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی رہی؟ چلے آئے تو کیا ہوا؟ جیسے اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ایک ٹرین کو ریلوے پٹری پر دیکھا، گھبرانے میں رہے، ریلوے پٹری پر دیکھا ایک ٹرین کو، جس کے آگے جس ٹرین میں یعنی فرسٹ کلاس، تھرڈ کلاس، سیکنڈ کلاس، بہت سارے ڈبے اس ٹرین سے جڑے ہوئے، اس ٹرین سے بہت زیادہ ڈبے جڑے ہوئے تھے، اور اس کے آگے تو چوہیا بندھی ہوئی تھی۔ کون بندھی تھی؟ چوہیا، بولیے چوہیا دیکھا آپ نے؟ ہاں، چوہیا تو چوہیا بندھی ہوئی تھی، اور وہ چوہیا اس ٹرین کو جس میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس اور بہت سارے ڈبے جڑے ہیں، بہت سارے مسافر اپنے اپنے سامان کو لیے اس ٹرین میں بیٹھے ہیں، اور وہ چوہیا 1 گھنٹے میں 50 میل کے رفتار سے اس ٹرین کو کھینچے ہوئے لیے جا رہی تھی۔ کوئی کہے ہم نے دیکھا ایسا، تو جو آپ لوگ مانیے گا اگر کوئی کہے، یہی نہ کہے گا باپ رے باپ، یہ تو پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے دنیا کے جھوٹوں کا باپ ہے۔ اتنا بڑا بلندر باز، اتنا بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ آپ مانیں گے اس خبر کو؟ نہیں مانیں گے۔ اچھا، اس کو نہیں مانیں گے؟ اگر آپ کو کوئی یہ کہے میں نے ریلوے پٹری پر، اچھا کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے نہیں مانیں گے کہ ٹرین میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس سارے ڈبے میں چلنے کی صلاحیت ہے، لیکن چوہیا میں کھینچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کھینچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہے میں نے ریلوے پٹری پر ایک انجن دیکھا، ریلوے انجن، ریل کا انجن دیکھا ہے، جس انجن میں بہت سارے پیڑ، بہت سارے مکان اور بہت سارے پہاڑ جڑے ہوئے تھے، اور وہ ریل کا انجن 1 گھنٹے میں 50 میل کے رفتار سے کھینچے لیے جا رہا تھا، مانیے گا؟ کیوں؟ اس لیے آپ یہی کہیں گے پورے جھوٹوں کا یہ گرو گھنٹال ہے، باپ رے باپ، انجن میں کھینچنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن ریلوے پٹری پر پیڑ کو چلنے کی صلاحیت نہیں، گھر کے چلنے کی صلاحیت نہیں، پہاڑ کے چلنے کی صلاحیت نہیں، ریلوے انجن میں کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ آپ فوراً یہ کہیں گے سارے جھوٹوں کا یہ گرو گھنٹال ہے، یہ کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے ریلوے انجن کو ان ڈبوں کے ساتھ میں نے 1 گھنٹے میں 70 کلومیٹر کے رفتار سے کھینچتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ سے کوئی کہے تو آپ مان لیں گے، اس خبر کو 100% مان لیں گے، مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تارش گئے اور چلے آئے محمد۔ اگر یہ خبر کوئی دے دے، اگر یہ خبر کوئی دے دے آج کی رات میں آقا کائنات گئے، تو کیا حیرانی کی بات ہے، کیا پریشانی کی بات ہے۔ ارے لے جانے والا خدا ہے، جانے والا مصطفیٰ ہے، پیارے بتاؤ، پتہ یہ چلا کھینچنے والا، پتہ یہ چلا کھینچنے والا اگر کمزور ہو تو اس مشین میں کھینچنے کی صلاحیت زیادہ نہ ہو تو پیچھے والے کو کھینچ نہ سکے، جیسے چوہیا اس ٹرین کو، اس بگے، اس ڈبے اور بوگی کو نہ کھینچ سکی، جیسے انجن مکان اور پیڑ کو اور گھر کو نہ کھینچ سکا، اسی طریقے سے معراج کی رات میں آقا کائنات جو چلے گئے، آقا کائنات گئے اور چلے آئے، تو لے جانے والا خدا، جانے والا مصطفیٰ، کیا خداوند قدوس اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر ممکن شے پر قادر ہے، بے شک وہ قادر ہے، اس سے زیادہ قدرت والا اور کون ہے؟ اگر وہ لے گیا تو کیا حیرانی کی بات ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت میں اتنی صلاحیت ہے، لقد اتنی صلاحیت ہے، اس لیے اگر آقا کائنات چلے گئے تو کیا حیرانی ہے؟ لے جانے والا خدا، جانے والا مصطفیٰ، تو کیا حیرانی، کیا پریشانی کی بات ہے اس میں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے بزرگوں، دوستو، اچھا گئے تو کیسے گئے وہ سنو۔ حضرت جبریل امین
سدرا کے مکی آئے آقا کی بارگاہ میں. میرے اور آپ کے آقا حضرت ام ہانی، یہ ابو طالب کی بیٹی، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن. آپ کی عمر 51 سال 9 ماہ کی. کریں تو کیا کریں؟ اگر آواز لگا کر بیدار کرتا ہوں تو بے ادبی ہے، قدم ہلا کر بیدار کرتا ہوں تو بے ادبی ہے. اگر کوئی آدمی کہیں سویا رہے اور آپ لوگ جائیے کسی کو جگانے کے لیے تو کہا فلانے بھائی اٹھا اور چلانے صاحب اٹھیے اٹھیے. اگر زیادہ پاور والے ہیں تو صاحب اٹھیے، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، قاضی صاحب اٹھیے. نہیں تو قدم دبا کے پیر دبا کے، یہی طریقہ ہے جگائیں. لیکن اسلام کے دلارو حضرت جبریل ادب کے ساتھ جا کر کھڑے ہیں، سوچ میں پڑ گئے میں کروں تو کیا کروں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا جبریل قبل قدمی ہے، اے جبرائیل اے جبرائیل میرے محبوب کے دونوں قدم کو چوم لو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل میرے محبوب کے دونوں قدم کو چوم لو. حضرت جبریل امین سدرا کے مکی آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارکہ پر اپنے کافوری آنکھ کو اور ہونٹ کو ڈال دیا. جب میرے اور آپ کے آقا بیدار ہوئے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے یا رسول اللہ. اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. کون خبر دے رہے ہیں؟ حضرت جبریل امی دے رہے ہیں. اے آقا کائنات آپ کے خبر کا مشتاق اللہ، آپ کے ملاقات کا مشتاق اللہ تعالیٰ ہے. پیارے بزرگوں دوستو، اب پیارے غور کرو، آقا کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں، ذرا سوچو تو صحیح اور حقیقت کے ساتھ بولو، کون ہے ایسا جس کے قدم پر حضرت جبرائیل جس کے قدم کو چومے، اور کون ہے وہ جس کی ملاقات کا مشتاق اللہ تعالیٰ ہو؟ اگر وہ ہے کوئی تو آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، ہم غریبوں کا ماوا، ہم یتیموں کا ملجا، بے سہاروں کا سہارا، بے بسوں کا بس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے. جب سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اب یہ کیا معاملہ، میرے آقا نہ جائیں؟ بس فوراً آقا تیار ہو گئے. حضرت جبریل امین نے ایک براق کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. جب براق کو پیش کیا تو یہ وہ براق ہے. حضرت جبرائیل 70,000 براق کو دیکھے، سب ایک پر ایک، حسین سے حسین، جمیل خوبصورت، سب ایک پر ایک تھا. لیکن حضرت جبرائیل سوچتے رہے لوں تو کس کو لوں؟ سب مشتاق ہے، سب خواہش مند ہے، سب آرزو رکھتا ہے کہ مجھ پر میرے آقا اپنے سفر کو، سفر معراج کو کریں، یعنی سواری میں مجھے مقرر کر لیا جائے. اپنی خوش قسمتی پر سب ناز کر رہا تھا. لیکن پیارے بزرگوں دوستو، حضرت جبرائیل کی نظر ایک ایسے براق پر پڑی جو اپنے گردن کو گرائے، اپنے سر کو جھکائے، ساروں کا سار رو رہا تھا. حضرت جبرائیل نے پوچھا اے جبرائیل براق کیوں رو رہے ہو؟ اپنے رونے کے سبب کو بتاؤ. تو براق نے عرض کیا میں اس لیے رو رہا ہوں. درود شریف درود شریف پڑھی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بزرگوں دوستو، بس مختصر سا بات آپ کا میں اور حضرت آقا کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو گئے. حضرت جبرائیل براق لے کر آئے اور سرکار براق پر بیٹھے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے. اور جب آ گئے، ٹائم ختم ہے اس لیے اب آگے کی بات ہم دوسرے مقرر خطبہ ہمارے بزرگان کی تشریف فرما ہے، اس کے بعد دیگر آپ سماعت کریں. میرے اور آپ کے آقا مکہ سے لامکہ گئے. رب نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص سے ملا. کہاں گئے؟ یعنی
مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اس کے بعد 7 آسمان کو پار کرتے ہوئے سدرا پر گئے، سب چیز بڑی بڑی نشانیاں جو سب تھی سب کو خدا نے اپنے محبوب کو دکھایا، سب کو دیکھتے دیکھتے جب رب کے قرب خاص مقام یعنی لامکاں چلے گئے، جب ہمارے اور آپ کے آقا لامکاں گئے تو سدرا پر حضرت جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، سدرا کے آگے نہ گئے، کیوں؟ اس لیے حضرت جبرائیل ایسے کچھ تھوڑے تھے نبی کو اپنی طرح جاننے والے ہیں، میرے سرکار کے ساتھ سدرا تک، لیکن سدرا پر جا کر رک گئے، اے میرے آقا اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو میرا پر جل جائے گا، اس کے آگے آپ کی باری۔ میرے آقا نے جبرائیل کو اپنی طرح نہ جانا کہ لے جائیں، اور نہ جبرائیل نے نبی کو اپنی طرح جانا کہ جائیں، جبرائیل وہیں ٹھہر گئے، نبی وہاں سے چلے گئے، اور آقائے کائنات گئے کہاں گئے، کتنا دور گئے، کہاں پہنچ گئے تو ہم نہیں کہہ پائیں، لیکن اتنا کہہ دیتے ہیں کہاں گئے، جب چل رہے تھے آقا تو چل چل کے رک رہے تھے، چلتے تھے رکتے تھے، تنہائی اکیلا پن رک جاتے تھے، تو جب رکتے تھے تو آواز آتی تھی ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، آگے بڑھو اے محمد، آگے بڑھو اے احمد، سبحان اللہ۔ پیارے غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ سینا پر جا کر عرض کرتے ہیں، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارشاد فرما رہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اے موسیٰ، لن ترانی، حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، آواز ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور جب مصطفیٰ جان رحمت چل رہے ہیں اور جب رک رہے ہیں تو رب فرماتا ہے ادنو یا احمد، آگے بڑھو اے احمد، ادنو یا محمد، آگے بڑھو اے محمد، تو کتنا بڑھے، کتنا بڑھایا خدا، بڑھنے والا مصطفیٰ جانے، بڑھانے والا خدا جانے، لیکن اتنا ہے آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، اتنا بڑھے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، اتنا بڑھے کہ اپنے رب کو میں نے بہترین صورت میں دیکھ لیا، اللہ اکبر، اتنا بڑھے کہ اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے پوچھا، اے میرے محبوب اوپر والی جماعت یعنی فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل، اے مولا مجھ سے بہتر تو ہی جانتا ہے، اے رب تو ہی بہتر جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دونوں شانوں کے درمیان اپنے ید قدرت کو رکھا، جس سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنے چھاتیوں کے درمیان ٹھنڈک محسوس کیا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو مجھے ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا جو زمین میں اور آسمان میں۔ پیارے بزرگوں دوستو، باقی کیا رہا کہ آقا کہاں چلے گئے؟ بتائیے وہاں گئے، اللہ نے اپنے ید قدرت کو اپنے محبوب کے شانوں کے درمیان رکھا، اور آقائے کائنات نے اپنے چھاتی کے درمیان ٹھنڈک محسوس کیا، اتنے پر نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں فَقُلْتُ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو مجھے اس زمین اور آسمان کے تمام چیزوں کا علم ہو گیا۔ تو پیارے بزرگوں دوستوں دیکھیے، میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تھا، اس لیے آقائے کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں آپ یہ غور کریں، آقا جب معراج سے واپس آئے، اور کہا میں معراج کو گیا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو آج لوگ کہتے ہو روحانی معراج کو گئے تھے، جسمانی نہیں۔ دیکھا کہ بھائی جب جھگڑا بڑھ جائے گا تو جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے روحانی کے قائل ہیں، جسمانی کے نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب میرے اور آپ کے آقا معراج سے واپس آئے، معراج سے جب سرور کونو مکان تشریف لائے تو فرمایا سب سے پہلے ام ہانی کو خبر دیا، میں معراج کو گیا تو ام ہانی نے کہا آپ مت کسی کو کہیے کوئی انکار کہیں کرے، تب تو آقائے کائنات فرماتے ہیں میں حق بات بیان کرنے کے لیے باز نہیں رہتا، کوئی انکار کرے یا تصدیق کرے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو ابو جہل دوڑا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اے ابو بکر ایک بات ہو گیا ہے، ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ بولو کیا ہے، بولو جلدی بولو۔ کہا ارے مانو گے اگر کوئی کہے میں رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے 7 آسمان کو پار
کرتے ہوئے مکہ سے لا مکہ چلا گیا اور چلا آیا، تنظیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تاش گئے اور چلے آئے محمد۔ مانو گے ایسا اگر کوئی کہے تب تو کہا حضرت ابو بکر صدیق نے ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن اے ابو جہل بول کہنے والا کون ہے؟ کہا وہی جس کے ساتھ رہتے ہو۔ تنقید کے نظر سے کہا جس کے ساتھ لگا، بولو کہنے والا کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق طرف گئے، فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں بے شک آقا کائنات اگر گئے چلے آئے تو بے شک سچ ہے، اس لیے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، بے شک سچ ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے اس واقعہ کی تصدیق کیا، ادھر آپ کے لیے صدیق اکبر کا خطاب نازل ہو گیا۔ پیارے بزرگوں دوستوں غور کرو، آقا کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں غور کرو۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ ابو جہل آیا، آخری مرحلے کی گفتگو ہے، سمجھ رہا بہت پہلے چاند کے تعلق سے، تو میں کہہ رہا تھا آیا ابو جہل گھبراتے ہوئے، کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بات یہاں پر پڑھ رہے ہیں سب مجمع میں کہیے گا، سرکار کا کرم ہے آج حیدرآباد کے کتنے نبی کے دیوانے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ رسول قادری حضور آل رسول کے صدقے سے اعلان کر رہا ہے، بول رہا ہے، میرے اور آپ کے آقا کو ابو جہل نے کہا آپ سب کے بیچ میں کہیے گا، وہ سوچتا تھا کہ جوڑ سے کہیں نکال چھوٹ جائیں گے، بات کو داب لیں گے، نہیں کہیں گے۔ ابو جہل نے کہا سب کے سامنے بولیے گا۔ آقا کائنات نے فرمایا بے شک کیوں نہیں۔ ابو جہل پورے کفار کو جمع کر لیا، پورے مشرکین مکہ کو اکٹھا کیا، کہا سب کے سب چلو، سب کے سب جمع ہیں۔ آقا کائنات نے سب کے مجمع میں، پورے مجمع میں واقعہ معراج کا ذکر فرمایا، میں معراج کو گیا، چلا آیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ آقا کائنات نے جب کہا تو اسی میں ایک بدبخت کافر لب سے بول دیا، ہوتا نہیں بڑا بہت ہوتا ہے ہر جگہ، کچھ نہ کچھ منافق رہ کرتے ہیں، لب سے بولا، کہا اچھا ہم جانتے ہیں کہ آپ مسجد اقصیٰ نہ گئے، ہم جانتے ہیں مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں، لیکن آپ بتائیے مسجد اقصیٰ اگر گئے ہیں تو کیٹھو کھمبا اور کیٹھو کھڑکی کیٹھو دروازہ ہے؟ بولیے آپ لوگ مکہ مسجد نماز پڑھے ہیں؟ کون لوگ پڑھے؟ جلدی جلدی ہاتھ اٹھائیے نیچے۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد مکہ مسجد بتاتے ہیں، پیار میں بتائیے تو مکہ مسجد آپ لوگ نماز پڑھیں، اس میں کیٹھو کھڑکی ہے؟ جلدی جلدی بولیے، کیٹھو کماری، کیٹھو پودا، کیٹھو بولیے کوئی آدمی کو یاد نہیں ہے؟ نہیں جانتے کیوں؟ آپ کہیں گے رسول قادری ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کی کھڑکی یا کماری یا دروازہ چوکھٹ کو گننے، اس بڑے مجمع میں ہم سے پوچھ رہے ہو؟ ہم کو وہاں نماز، صحیح بات، لوگ نماز نہ پڑھنے جاتا ہے کہ کھڑکی کماری چوکھٹ دروازہ گننے جاتا ہے۔ ان گواروں کا دیکھیے، ان گواروں نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں، اگر گئے تو بتائیے کتنا دروازہ کتنا کھمبا ہے؟ اب بولو بابا آپ کو مکہ مسجد کا یادیں نہیں، اور میرے آقا آپ کے آقا وہاں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سب مقتدی اور محمد مصطفیٰ مقتدا ہیں۔ اب کیوں ہو گئے سب مقتدی، آپ مقتدا کیوں ہو گئے؟ ہوا اول ہوا آخر، وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اگر وہاں پر مقتدا نہ بنتے اور سب مقتدی نہ ہوتے تو پھر دنیا کیسے جانتی کہ آنے والے جو جتنے پہلے آ گئے سب کے سب ان کے بعد ہیں، سب مقتدی، یہ مقتدا اللہ عز و جل کو یہ دکھانا تھا، اس لیے مسجد اقصیٰ میں آپ کو مقتدا بنا کر اور سب کو مقتدی بنا کر ظاہر کر دیا۔ تو کفار نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں، تو کاٹھو دروازہ کاٹھو پوا ہے۔ آقا کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مت لو، آقا تو نماز پڑھانے گئے تھے، وہ تو دروازہ کھڑکی گننے نہیں گئے تھے کہ گن کے آتے۔ لیکن کیا ہوا؟ اگر آج آپ سے میں نے پوچھ دیا تو آپ کہے ہم نہیں جانتے، لیکن اگر آقا کہہ دیتے ہم نہیں جانتے تو گڑبڑا جاتا، لیکن دیکھیے تو وہ آنکھ والے کہتے نبی ہمری طرف اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ، توبہ توبہ توبہ۔ پیارے غور کرو، امام مسعود کی دال آقا کائنات مدنی تاجدار روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہوں کے سامنے حضرت جبرائیل نے مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا، حضرت آقا کائنات گنتے گئے اور بتاتے گئے۔
کے جانب اتنا بڑا جلسہ. اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس کمیٹی حاضرین سامعین سب کی حاضری شرکت کو مولا کو قبول فرمائے. سارے کو دوستو رجبی شریف کا جلسہ 27ویں رات کو جلسہ کرانا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے آقائے کائنات فرماتے ہیں اس رات میں جو رات بھر عبادت کرے گا, اس رات میں جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 برس کی عبادت کا ثواب دے. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. یہ شب بیداری کر کے جلسہ کرتے ہیں تو اس کے سامعین وادین اور سب کو سب ان کے منتظمین اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کے سب اجر عظیم کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے آمین سبحان. تو میں یہ کہہ رہا تھا آخری مرحلے کی گفتگو سنیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہا اس سے کام نہیں چلے گا, آپ کسی سے پوچھ کے پڑھتے ہو. اب جیسے مکہ مسجد میں کل ہو کے لوگ گن لیں گے, اب کوئی پھر دوسرا کا جلسہ میں پوچھے گا تو جان جائیں گے ایک کے چکر میں سب جائیں. کیا ہو سکتا ہے آپ کسی کے سن کے کسی سے آپ سن کے کہتے ہوں گے. ایسی بات سے نہیں, کوئی ایسی بات بتائیے جو نہیں ہو. اور مولوی اسماعیل جی کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, دیوار کے پیچھے کی مصطفیٰ جان رحمت کو خبر نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مولوی اسماعیل جی وہ کوئی آپ کا نبی ہوگا اتنا مجبور بے بس کمزور ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میرا مصطفیٰ وہ ہے زمین پر رہ کر سارے جہان کی خبر رکھتا ہے. پیارے بزرگوں دوستو آقائے کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی امتیوں جیسے ہی کافروں نے کہا کوئی ایسی بات بتائیے جو نہیں ہو. کہا ایک نے کہا بھائی صاحب سبحان اللہ اتنی پیاری بات کیا, اتنی اچھی گفتگو کے سامنے وہ سب بند رکھی. درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہہ رہا تھا مشرکینوں نے کہا کافروں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات بتائیے جو نہیں ہو. ہمارے یہاں سے کچھ قافلے گئے ہیں, کیا وہ آپ کو راستے میں ملے ہیں؟ کیا بولا؟ کیا وہ راستے میں ملے ہیں؟ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ملے ہیں. 3 قافلے تھے. کتنے تھے؟ 3 قافلے تھے. آپ بولیے آپ لوگ کلکتہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جلدی جلدی بولے. دلی پٹنہ آئے جاتے ہیں, جہاں چو جائیں چاہے چاہے نہ جائیں, لیکن پلین پر چڑھے کہ نہیں؟ پلین پر چڑھے, ٹرین پر چڑھے, خوب تیز رفتار گاڑی پر چڑھے, اور جب گاڑی دن دنادن سن سناسن بھاگی جاتی ہے تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور نیچے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں. بولے ابو مولی صاحب جو نبی کو اپنی طرح بشر کرتا وہ دیکھو کوئی نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے بابا اتنی تیز جا رہی ہے کہ کیلا کا پیڑ ہے کہ کھجور کا پیڑ ہے کہ شیشم کا پیڑ ہے کہ بڑھل کا پیڑ ہے, کٹہل کا پیڑ ہے, برگد کا پیڑ ہے, کس کا پیڑ ہے چاہیے یہ دیکھے تب نہ پوچھے. دن دنادن سن سناسن گاڑی بھاگی جا رہی ہے. باپ کتنے کے اسپیڈ میں؟ 70 کے اسپیڈ میں, 80, 110, 120 بہت چلے گا. اتنے کے پاور میں جب گاڑی چلے تو گاڑی پر بیٹھنے والے سواری کو نیچے کی خبر نہ رہے, اور مصطفیٰ جان رحمت کی سواری پر ہے. اللہ اکبر. اس سواری کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں برات کس برات پر آپ بیٹھے تھے, آپ کا سفر ہو رہا تھا, اس کا پہلا قدم منتہائے نگاہ تک یعنی نگاہ جہاں پر آخر منزل پر پہنچے وہاں پر قدم گرتا تھا. بتاؤ پیارے ہم اور آپ کافی ہیں آسمان کے اوپر نظر کرتے تو چاند دکھائی دے دیتا, سورج دکھائی دے دیتا, تارا دکھائی دیتا ہے, لیکن جو نور کا مجسم ہو پھر اس کے روشنی کا عالم کیا ہوگا. کتنی تیز رفتاری اور کتنے تیز رفتاری کے ساتھ آپ کا سفر ہو رہا ہے. یہاں اگر یہ سفر کرے تو ان کو نیچے کی خبر نہ ہو, اور مصطفیٰ جان رحمت اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہے ہیں پھر بھی خبر رکھ رہے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اعجاز. 3 قافلے کو دیکھا, یہ 3 کو کہہ کے اپنی تقریر ختم کر. یہ 3 قافلہ دیکھا ہے, اچھا دیکھا ہے 3 قافلہ تو سنو آقائے کائنات نے فرمایا ایک قافلہ مقام روحا میں دیکھا ہے جو بدھ کے دن سورج غروب ہوتے ہوتے ڈوبتے ڈوبتے چلا آئے گا. آقا نے کیا فرمایا بدھ کے دن؟ بولیے بدھ کے دن سورج ڈوبتے ڈوبتے چلا آئے گا. آقا فرماتے دیکھیے آقائے کائنات کتنے کہہ دیتے کہ دیکھا ہے بس کام چل جاتا, لیکن یہ بھی بتا رہے ہیں بدھ کے دن چلا آئے گا. مصطفیٰ جان رحمت کو دل کی بھی خبر ہے, ان کے پہنچنے کی خبر ہے, ان کے جانے کی خبر ہے. یہ اعجاز ہے مصطفیٰ کا. تب نہ ابو جہل آیا نبی سے کاف کی دوست کھیلنے. کاف کی دوست
मुट्ठी बंद करके कहा मोहम्मद मेरे मुट्ठी में क्या है बताइए, घास फूस केला बरहद बरगद क्या है, कहा मोहम्मद मेरे मुट्ठी में क्या है, आका ने फरमाया मैं कहूँ क्या है या जो तेरे मुट्ठी में वही कह दे मैं क्या हूँ। अबू जहल तक कूद गया, कहा मक्खी रहे तब ना बोले, मच्छर रहे तब ना बोले, न मक्खी है न मच्छर है न कुछ है, बोले कैसे, न भू न भा न तू न खा, कुछ बोलने की इसमें सलाहियत नहीं है। वो तो जान रहा था मेरे मुट्ठी में वो है जिसके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं, उछल गया, कहा हाँ हाँ जो मेरे मुट्ठी में वही कह दे कि आप क्या हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की जब आवाज बुलंद हुई फौरन कंकड़ी को झाड़ा, उसमें 6 कंकड़ियां प्यारे बुजुर्ग और आका ये भी कह रहे हैं बुध के दिन आ जाए, और आका ये भी फरमा रहे वो लोग परेशान थे, मैंने आवाज लगा दिया तो वो लोग घबरा गए कि यहाँ मोहम्मद की आवाज कैसे, और फौरन दूसरा काफिला देखा, वो मकामे जिमोगा पर दूसरा काफिला देखा जिनमें के 2 ऊंट पर, जिनके 2 आगे आगे ऊंट थे और बाकी काफिला वाले थे, उस ऊंट पर 2 सवार थे, और जब मेरे बुर्राक की तेज रफ्तारी यानी मेरा बुर्राक जब उसके ऊपर से गुजरा तो उसकी तेज रफ्तारी की बुनियाद पर ऊंट डर गया और डर कर फौरन दोनों सवारियों को गिरा दिया, और वो बुध के दिन दोपहर तक काफिला पहुंच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे बुजुर्गों दोस्तों को क्या कहा, बुध के दिन दोपहर तक वो काफिला पहुंच जाएगा। तीसरा काफिला मकामे तनीम में देखा, वो किस हाल में देखा कि धारीदार ऊंट उनमें का एक आगे आगे चल रहा था। कौन ऊंट, कौन धारीदार ऊंट आगे आगे चल रहा था। प्यारे बुजुर्गों दोस्तों उनमें का एक शुतुरबान ठंडी की वजह से अपने से एक कंबल मांग रहा था। प्यारे बुजुर्गों दोस्तों बताओ ये है आकाए कायनात मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को, ये है शान अहमद मुख्तार मदनी ताजदार सरवरे कौनो मका की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को, ये है आकाए कायनात मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान। प्यारे बुजुर्गों दोस्तों देखिए आकाए कायनात के शान में लोग कहते हैं अल्लाह के नजदीक जमात से ज्यादा दलील, नऊज बिल्लाहि मिन जालिक। बोलो बोलो जो ऐसा कहते हैं वो झूठे हैं कि नहीं। अल्लाह के नजदीक तो रब के महबूब का मकाम ये है, उदनो या मोहम्मद उदनो या अहमद, ये हाल है आपका। लेकिन प्यारे बुजुर्गों दोस्तों जो ये कहते हो जमात से ज्यादा दलील, नऊज बिल्लाह, वो इस कौल के तहत काफिर है, मोमिन नहीं है, नऊज बिल्लाह। प्यारे बुजुर्गों दोस्तों कुरान शरीफ का 29वां पारा जो कुरान हैदराबाद में है, वही कुरान हाईलैंड में है, वही कुरान चीन में है, वही कुरान जापान में है, वही कुरान बर्तानिया में है, वही कुरान मोमिनों के सीने में है, वही कुरान रूहुल्लाह है। ए इस्लाम के दुलारो तू कुरान का मकाम और शान ये है, तू मेरा दिल है मेरी जान। कुरान शरीफ जानुद्दीन तुझ पे है कुर्बान। कुरान शरीफ न कोई ऐसा सहीफा न कोई ऐसी किताब, एक का फरमान है फरमान कुरान शरीफ। देखो एक वलीद बिन मुगीरा काफिर मेरे आका को कहता है मजनून। क्या कहा बोलिए, मजनून। लोग आज मादर पिदर करते हैं, कितने को गाली देते हैं, लेकिन मेरे आका को खाली इतने कह दिया मजनून। क्या कह दिया, मजनून। अल्लाह नऊज बिल्लाह मिन जालिक, आका को मजनून कहा। सरकार के दिले मुबारक को सदमा हो गया। अब रब के महबूब को सदमा पहुंचना था, रब कायनात को जला दिया। रब पहले अपने महबूब को खुश किया, फरमाया मान का बेनिमती रब्बी का बेमजनून। कुरान शरीफ का 29वां पारा सूरह कलम शरीफ है, खोल के देखो, अपने आका के शान को समझ चाहिए। मेरे आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई मजनू कह दे, अल्लाह को ये गवारा कि कोई मजनू कह दे मेरे महबूब, मानता बेने मत रब्बी का बेमजनून व इन्ना लका लाजरन खैर ममनून व इन्नका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लाला खुलकिन अज़ीम। ए प्यारे रब के फजल से आप मजनू नहीं। रब फरमाता है ए प्यारे रब के फजल से आप मजनू नहीं, तुम्हारे लिए बेइंतहा सवाब है और तुम बड़े अखलाक वाले हो। अल्लाह ताला अपने महबूब की कितने फजाइल खूबियां बयान फरमा दिया। और आगे जिसने मेरे आका को मजनू कहा उस पर गजब की नजर डाली, फरमाया वला तुतिकुल्लाह अल्लाह फी मुहीन अम्मा बिन मशाइन बिन अमीन मन्नाइन लिल खैर मुतदिन नसीब और तुल्लिल बाद वाली का बनी। प्यारे बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह ताला ने उसके 10 ऐब बयान किए। कितने ऐब बोलिए? कैठो उसके महबूब को
محبوب کو کاچو کہا تھا، اللہ نے کاچو کہہ دیا. اور اس سے پوچھئے جس کے نزدیک نبی مجنون ہے، بے بس، لاچار، نعوذ باللہ من ذالک. توبہ توبہ، کروڑوں بار توبہ. پیارے بزرگوں دوستو، میرے آقا کو ایک مرتبہ مجنون کہا، رب نے اس کے دسائر ظاہر کیے. ایک پیارے ایسی کی بات نہ سنو جو جھوٹی قسمیں کھانے والا، دلیل خار، چگل خور، تانا بار، حسے بڑھا ہوا، سخت دل، سخت گنہگار، اس پر توڑا یہ ہے کہ وہ حرام کا بچہ. نے کہا کہ وہ حرام کا بچہ، اتل الباب والی کا بنی، وہ حرام کا بچہ ہے. جس نے میرے محبوب کو مجنون کہا، اللہ نے اس کو حرام کا بچہ کہا. کون سی کا بچہ کہا؟ حرام کا بچہ. دیکھو گاؤں بھر میں لوگ کہتے ہیں حرامی کا بچہ. بولیے اللہ تعالیٰ چھوڑا اس کو، مجنون کہنے والے کو چھوڑا. تو آج جو اپنی طرف کہتے ہیں اس کو کیسے چھوڑ، جو جماعت سے زیادہ دلیل کہتے ہیں اس کو کیسے تصدیق کرو؟ ممکن ہے کہ کہیں نظر گڑبڑ ہو. اس لیے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں جس نے مجنون کہا، اللہ تعالیٰ نے اتل الباب والی کا ظلیم کہا، وہ حرام کا بچہ ہے. اور اتنے پر کہہ کے نہیں چھوڑا، آگے اللہ نے یہ فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سور کی تھوتنی کو داغ دیں گے. یعنی اس کے ہونٹ کو ہونٹ نہ کہا، منہ کو منہ نہ کہا، بلکہ سور کی تھوتنی کہا. سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سور کی تھوتنی کو داغ دیں گے. پیارے بزرگوں دوستو، جب ولید بن مغیرہ مرا تو اس کا یہی حال ہوا. اس لیے اسلام کے دلارو، یہ رات شب بیداری کی رات ہے. اس رات میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھیے اور ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھ کر ثواب دارین حاصل کر رہے کیجیے. کل کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے، آپ روزہ رکھیں، اپنے چہرے کو نور سے منور کریں. اسلام کے دلارو، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء الکفار، اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں. ورحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں. اس لیے آپس میں مل جل کر رہیے، کافروں پر سخت رہیے. آپس میں رہنے کا حکم اللہ پر فرماتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں جھگڑا لڑائی نہ کرو. یہ رب کا حکم ہے. لہذا آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں. اتحاد کا نام زندگی، اختلاف کا نام موت ہے. اگر یہ کتا وہاں چلا جائے گا تو وہ کتا کیا کرے گا؟ وہ وہی کرے گا جو یہ کیا. گویا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا جو کتوں کا طریقہ ہے، نبی کے دیوانوں کا طریقہ نہیں. اللہ عز وجل کے بندو رب فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو. کھلے سائے کے نیچے بیٹھ کر تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر جمیل سے اپنے آپ کو فیض یاب کر رہے ہیں. مولا سب کی حاضری کو قبول فرما لے. ان میں جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. پیارے بزرگوں دوستوں، کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں، ایک چیز یاد رکھیں، آپ کے حیدرآباد شہر میں دور و دراز کئی ریاستوں کے لوگ آ کر رہتے ہیں. یقین جانیے آسام میں جھگڑا ہو رہا ہے، بمبے میں مارا ماری، دلی میں کہیں کچھ، بنگال میں کہیں کچھ، لیکن کبھی بھی آپ اس چیز کو اپنے قلب میں آنے نہیں دیں گے. اس لیے یاد رکھیں جتنے یہاں آئے ہیں سب آپ کے بھائی ہیں. آپس میں مل جل کر رہنا انسان اسلام کے دلارو یہ مومنوں کی شان ہے. کبھی بھی ہم ایسے احساس کمتری کے شکار نہ رہیں. اللہ تعالیٰ اس حیدرآباد کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، دشمنوں کے دشمنی سے بچا لے. اور جتنے مولا اس شہر میں تیرے دیوانے محبوب کے دیوانے جی رہے ہیں، مولا سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بدنظروں کے بدنظری سے بچا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام